ادبستان کے پروگرام روبرو رضا صدیقی کے ساتھ میں آج ہمارے مہمان ہیں قمر رضا شہزاد۔ قمر رضا شہزاد ابھی گزشتہ 2 سال پہلے ہی سرکاری ملازمت سے فراغت حاصل کر کے ہمہ وقت شاعری کو توجہ دے رہے ہیں۔ ان کے 4 مجموعے کلام پیاس بھرا مشکیزہ، ہارا ہوا عشق، یاد دہانی اور خامشی شائع ہو چکے ہیں۔ ابھی ان کی کلیات جو آپ کو میرے بیک پر جس کا بیک ڈراپ نظر آ رہا ہوگا وہ عنقریب شائع ہو رہی ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات اپنے مہمان سے کراتے ہیں۔ السلام علیکم قمر رضا شہزاد بھائی، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام رضا بھائی، میں بہت شکر گزار ہوں ادبستان کا۔ دوسری بات میں تصحیح، کیونکہ آپ تک چونکہ ابھی حال ہی میں میرا 5واں شعری مجموعہ بارگاہ کے نام سے شائع ہوا ہے، وہ میں چونکہ ابھی کورونا کی وجہ سے وہ تقسیم بھی نہیں ہو سکا، 200 تک پہنچ بھی نہیں سکا، تو وہ لیکن شائع ہو چکا ہے 5واں۔ چلے میں تصحیح کر لیتا ہوں کہ 5 مجموعے کلام جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں۔ بارگاہ جو ہے، جس کو ابھی میں جو ہے خامشی کو آخری کہہ رہا تھا، تو بارگاہ جو ہے وہ قمر رضا شہزاد کا یعنی کہ 5واں مجموعہ کلام ہے، اور جو چھٹا ہے وہ کلیات کی شکل میں چراغ تاکہ ابد جو ہے وہ عنقریب شائع ہو جائے گا۔ اچھا قمر رضا شہزاد بھائی، آپ سے ابتدا میں وہی روایتی سا سوال کہ اپنی سوانحی پس منظر پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ اچھا بھائی، میں نے ملتان ان دنوں کی تحصیل کبیر والا میں سادات خاندان میں جنم لیا 58 اکتوبر میں، اور اس کے بعد میری ابتدائی تعلیم بھی گورنمنٹ ہائی اسکول کبیر والا سے میں نے حاصل کی۔ تو بنیادی طور پر اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ سائنس پڑھے، تو 9th 10th میں چونکہ اس وقت ہی مجھے کچھ لٹریری بچوں کی کہانیاں لکھنے، بچوں کے اخبارات میں خطوط لکھنے کا ایک شوق پیدا ہو گیا تھا، تو میں آرٹس پڑھنا چاہتا تھا۔ ابو جی نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ سائنس کی کلاس میں نہیں جا رہا، تو انہوں نے مجھے سائنس میں داخل کروایا۔ تو 9th میں خوش قسمتی سے جو مجھے سائنس ٹیچر ملے، شوکت حسین مرحوم، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں شعر و ادب کا بہت شوق تھا، یعنی وہ سائنس کے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ لٹریچر کے بڑے شوقین تھے، تو وہ ہر ہفتے کلاس میں جو ہے بیت بازی کا مقابلہ کرواتے تھے۔ تو اس بیت بازی کے مقابلے میں مجھے شعر جمع کرنے کا شوق ہوا، کہانیوں کے لکھنے کے ساتھ ساتھ پھر میں وہ شعر پڑھتا تھا۔ وہاں مجھے ادراک نہیں تھا کہ میں شعر کہنے کے قابل بھی ہوں، لیکن اتنا مجھے ضرور یاد ہے کہ انہی دنوں میں جب کوئی ان بیت بازی کے مقابلے میں کسی لفظ پر شعر نہیں مجھے آتا تھا، تو میں موقع پر گھڑ لیا کرتا اور میں شعر پڑھ کے سنا دیا کرتا تھا، اور وہ شعر جو ہے طور پر تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد میں نے میٹرک کے بعد ملتان آ گیا میں پڑھنے کے لیے۔ تو یہاں جب میں ایف ایس سی میں تھا تو کالج میں جو ہے ایک بین الکلیاتی مشاعرہ منعقد ہوا۔ پروفیسر حسین صاحب، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ میرے اردو کے استاد تھے، تو اقبال کے مصرے پر تو میں بھی غزل میں نے کہہ لی اور اس قسمتی سے انعام بھی لیا، لیکن اس وقت تک مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے کوئی شاعری کرنی ہے، کیونکہ میں سچی بات رضا بھائی، میری خواہش تھی کہ میں نثر لکھوں اور مجھے ناول اور کہانیاں بڑی ہارٹ کرتی تھی۔ بہرحال انہی دنوں پھر جو ہے کبیر والا کا چونکہ ماحول جو ہے وہ بہت لٹریری تھا، کبیر والا میں ڈاکٹر بیدل حیدری، ڈاکٹر وفا حجازی، خادم رزمی اور نور اسماعیل، یہ بزرگ شاعر موجود تھے، یہ ان کی خاصیت بھی ایکٹیویٹیز تھی، تو میں محض شوق کی خاطر وہاں جو شعری نشستیں ہوتی تھی میں ان میں چلا جاتا تھا۔ بیدل صاحب کے بہت سارے تلامذہ بھی تھے، تو ان تلامذہ سے میری دوستی بھی تھی، لیکن چونکہ بیدل صاحب کا ایک اور طرح کا ایک معاملہ تھا، میرے والد صاحب ادب کے بہت شوقین تھے، ان کے پاس کتابیں بہت تھیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے بطور شاعر ہونے کے ساتھ وہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ذرا زندگی جو ہے ایک جیسے شاعر گزارتے ہیں ویسے گزارتے تھے، اس لیے میرے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ میں زندگی بالکل جو ہے اسی طرح گزاروں جیسے شاعر گزارتے ہیں۔
تو وہ اس لیے میں ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات بھی تھی, بیٹھنا اٹھنا بھی تھا, لیکن میں ذرا تھوڑا سا اپنے والدین کی وجہ سے دور بھی تھوڑا سا رہتا. وفا حجازی صاحب وہ بھی بہت اچھے شاعر وہاں موجود تھے, لیکن ان کے درمیان بڑی ماسرانہ چپکش تھی ایک دوسرے کے جو ہے اگینسٹ. تو انہوں نے پھر اپنی ماسرانہ چپکش کے دوران ایک دھڑے بندی سی بنائی ہوئی تھی آپس میں, کچھ مشاعرے ہوتے تھے, تو وہیں پھر میں شعر کہتا تھا, کبھی شعر کہا, پڑھ لیا اور شعر سنا دیے, لیکن کوئی زیادہ ریگولر نہیں میں نے شعر. اس کے بعد جی جی اچھا یہ بتائیے کہ کس چیز نے آپ کو شاعری کی طرف راغب کیا, اور آپ نے شاعری کو ہی کیوں ذریعہ اظہار بنایا؟ ہاں یہ دیکھیں رضا بھائی, ہوا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ شاعری بیسیکلی میرے لیے ایک ٹول کے طور پہ بنی, کیونکہ میری جو ایک ٹریننگ ہوئی نا اس دور میں, وہ ایک میں چلا گیا تھا لیفٹسٹ جو ہمارے دوست تھے وہاں بہت زیادہ بائیں بازو کے, وہ ایک بڑا دور تھا, تو اس میں ضیاء الحق کا ایک زمانہ تھا, ماشاء اللہ کا زمانہ تھا, تو میں ان کے ساتھ, تو اس زمانے میں جو ہے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے جو ہے نا ایک یہی خیال تھا کہ جیسے مجھے پھر اس وقت فیض, ساحر اور یہ لوگ جو ترقی پسند شاعر تھے ان کی طرح کی نظمیں لکھنے کا شوق پیدا ہوا, اور وہاں کے میں بیسیکلی بنیادی طور پر پولیٹیکل جو ہے میرا زیادہ جو ہے نا رجحان تھا, اور میں شاعری کو بھی ایز اے پولیٹیکل ٹول کے طور پہ یوز کرنا چاہتا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں شعر ہے, لیکن میں نظمیں کہتا تھا اور میں ان کے جلسوں میں بھی پڑھتا تھا. پھر میں لاء کالج میں جب جو گیا تو میں یونین کا سیکٹری بنا, تو وہاں میں نے پھر باقاعدہ جو ہے نظمیں کہنی شروع کی اور مشاعروں میں پڑھنا شروع کر دی. وہاں میری ملاقات پھر ان دنوں پھر میری اپنے ہم اسروں سے جو ملاقات ہوئی, ان میں جو دوست احباب تھے ان میں لاہور سے ڈاکٹر جاوید انور, عباس تابش اور علی اصغر عباس, زاہد مسعود, یہ ایک حلقہ تھا, افضال نوید, کہ ان میں مجھے جا کے بیٹھنے کا اتفاق ہوا, تو مجھے وہ غزل کا ایک جو ہے ماحول جو ہے مختلف نظر آیا, لیکن میری غزل بڑی تلخ تھی. میں جو ہے ڈائریکٹ جو ہے میرے ذہن میں چونکہ ساحر لدھیانوی اور فیض احمد فیض تو خیر بڑے نرم شاعر تھے, لیکن وہ جو مجھے شاعری ترقی پسندی کا کیڑا آپ کے ذہن میں وہ ذہن میں رہا تھا, تھا, اس نے جو ہے کی تلخی پیدا کر دی. ہاں, اور یہی وہی زمانہ تھا, اس میں کسور بٹ یعنی ساہیوال سے بھی احباب جو لیفٹسٹ تھے, ہم جو ہے نا وہ یعنی قومی NSMA میں شامل تھا, قومی منازع آزادی میں شامل ہوا, پھر یہی ایک میرا معاملہ جو ہے نا زیادہ تر راسٹوں, اسی وجہ سے یہ شاعری میرا کو میں نے سمجھا یہ. لیکن پھر مجھے غزل کی جب نرماہٹ کا احساس ہوا, میں نے کہا غزل بہت ایک عجیب ہے, ایک سلسلہ ہے, اور میں نے رسائل کا مطالعہ کیا اور میرے فنون اور آگ اور نئے میگزین میری آنکھوں کے سامنے آئے. پھر میں نے اپنے جو 70s کے شاعر پڑھے جب, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سچی بات, جو سچ بات یہ ہے کہ میرے سامنے میری پچھلی جو ہماری خانیوال کی نسل تھی, اس میں سلیم کوثر خانیوال سے ان کا تعلق تھا, وہ آئے, فیصل اجبی کا خانیوال سے تعلق تھا, غلام حسین ساجد کا خانیوال سے تعلق تھا. یہ جب لوگ وہاں آئے اور انہوں نے یہ غزلیں جو ہے ان کی غزلیں اور ان کی شاعری ہماری نظروں سے گزری, تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ غزل جو ہے یہ بڑی مختلف سی چیز ہے, اس کی بڑی چاشنی ہے. تو میں نے پھر غزل کا رخ اختیار کیا, فنون میں نے جو ہے غزلیں پڑھنی شروع کی. اس دور کے جو پھر ثروت حسین, جمال احسانی, عبید اللہ علیم, افتخار عارف, یعنی یہ میری وہ پچھلی جنریشن تھی جو ہم سے ایک دہائی پہلے تھی, جن کی غزل نے مجھے ہانٹ کیا اظہار الحق. اور میں نے پھر اساطیری تھوڑا سا جو ہے نا رخ اپنی غزل کا اختیار کیا. اور آپ اگر میری غزل کا ایک ترتیب سے مطالعہ کریں تو میری پہلی کتاب میں پیاس بھرا مشکیزہ میں اساطیری رنگ کی غزلیں آپ کو, کیونکہ میں نے 86 میں جب میں نے جو سے پہلے جو میں نے جتنی شاعری کی تھی وہ میں نے رد کر دی, اور اس کے بعد جب میں فنون میں شائع ہونا شروع ہوا اور مجھے احساس ہوا. آپ نے پرانی شاعری رد کر دی ظفر اقبال کی طرح, کہ وہ بھی تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں جب چاہوں گا اپنی ساری شاعری رد کر دوں. نہیں, یہ ویسے رضا بھائی یہ وہ تو خیر وہ تو بڑے آدمی ہیں, ان کا ایک بڑا معاملہ ہے ان کے ساتھ, تو میں نہیں اپنے آپ کو, لیکن ایک ضرور میرے ذہن میں ہمیشہ رہا ہے کہ شاعری کو جو ہے آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے, کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے اثر کے ساتھ رہنا ہے اور میں نے کہیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ٹکراتے ہوئے جا رہے ہیں, تو آپ رد کرنے کا بھی حوصلہ رکھیں.
کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. شعر کہنے والا کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دیوان کے دیوان چھوڑ کے جانے ہیں. ہو سکتا ہے میں آپ کلیات کی میں نے بات کی ہے, ہو سکتا ہے میں اس میں سے ہی کوئی 200-250 غزلیں ہی اپنی سلیکٹ کر کے فائنل کروں, مطلب وہ میرا اتنا نہیں رہا. صحیح صحیح. بہرحال یہ لا کالج کے بعد جب میں پھر زندگی میں عملی زندگی میں آیا, پھر میں نے جاب کر لی, مجھے کیونکہ وکالت کرنی پڑی. وکالت میں میرا جی نہیں لگا کہ میں نے کہا یہ تو فل ٹائم جاب ہے, میں تو شاعری کروں گا. پھر میری شاعری میرا ایک نا, پھر آپ یہ سمجھیں کہ سیاست سے زیادہ پھر میں فوکس کر گیا پوئٹری کی طرف. لئیے میری پوسٹنگ ہوئی فرسٹ ٹائم. یہ دور ہے 83-4-5 کا, یعنی جب میں نے لئیے گیا تو میں نے پھر وہاں جا کے جو ہے نسیم لیا, خیال امروہی, غافل کرنالی, یہ لوگ موجود تھے. تو میں نے جو ہے پھر وہ اپنی شاعری کو جو باقاعدہ غزل کا ایک جو سلسلہ تھا وہ شروع کیا. اور جو ہے اسی طرح اس کے بعد میرا ٹرانسفر جو ہے وہاں سے ساہیوال ہوا. ساہیوال جب گیا تو پھر ایک میں نے نیا منظر دیکھا. سیدھی بات ہے, لئیے میں جو صورتحال تھی وہ تھوڑی سی بالکل بیکورڈ ایریے کی, اور وہاں کے شاعروں کے معاملات بھی, اور سرائکی کا بھی ایک اسٹرکچر تھا. لیکن ساہیوال میں جو ہے میں نے دیکھا کہ یہاں جیت امجد جیسا بڑا نام موجود تھا. یعنی مجھ سے پہلے وہ جا چکے تھے, جیت امجد مطلب رخصت ہو چکے تھے, لیکن میں نے جب ساہیوال اپنی سروس جوائن کی تو رضا بھائی پہلے دن میں میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. میں جا کے پہلے دن میں اسٹیڈیم ہوٹل گیا, اس میں جو کیفے ڈیروز گیا, ان دنوں کیفے ڈیروز تھا, تو میں وہ دیکھنے گیا کہ یہاں امجد صاحب بیٹھتے تھے. تو مجھے وہ ماحول ذرا ڈفرینٹ تھا, لیکن میں نا مجھے شاید ان کا محسوس ہوتا تھا کہ لیکن اس سے پہلے اصل میں ایسی بات ہے کہ ساہیوال وہ پارس ہے جو جس سے رگڑ کھا گیا, وہ اس کا نام جو ہے نا وہ روشن ہو گیا. عباس تابش آئے وہاں سے وہاڑی سے, ساہیوال میں رہے, اور ساہیوال سے جب وہ وہاں سے نکلے تو پارس جو ہے نا انہوں نے کندن بنا کے اسے وہاں سے نکال دیا, اور وہ لاہور سے آ گئے اور اب اس وقت موجود ہیں. تو یہ وہاں کی روایت ہے نا. بالکل سچ کہتے ہیں. ساہیوال نے میرے کیریئر کو بنایا سر. میں آپ کو بتاتا ہوں, ساہیوال میں لٹریچر کی سطح پہ بھی, کیونکہ وہاں جو لوگ موجود تھے اس وقت میرے زمانے میں جو موجود تھے, گوہر ہوشیارپوری, حاجی بشیر صاحب, جعفر شیرازی صاحب, محمود علی محمود صاحب, یہ وہ تمام لوگ موجود تھے جو اس وقت کام کر رہے تھے. شاہد صاحب ذرا چونکہ تھوڑے سے سوشل سائڈ میں, باقی ینگسٹر میرے جو ساتھیوں میں جو مجھ سے سینئر بھی تھے, نعیم نقوی یا کسر بٹ, یہ لوگ, عزت عزیز وغیرہ, اور ایک ریاض نغمی, مطلب اس کے خواتین جیسے سبیحہ وغیرہ, اور یہ لوگ یہ مطلب جا چکے. لیکن اس وقت یہ ماحول, بسم صاحب بھی وہاں تھی, تو یہ نا ایک ساہیوال کے ماحول میں ایک ہمارا روزانہ اکٹھے ہونا کیفے ڈیروز میں یا اسٹیڈیم ہوٹل میں, وہ ایک میرے اندر نا ایک. اور پھر اکرم کلیم صاحب آ گئے, انہوں نے ایک سیروان ہوٹل بنا لیا سنیک, وہاں ہم ہائی اسٹریٹ پر, وہاں ہم نے ڈیلی بیٹھنا. تو روزانہ پھر اتفاق سے ہمارے جتنے بھی وہاں, شوکت ہاشمی صاحب بھی اسی زمانے میں بعد آئے, تھوڑے سے عرصے کے بعد, لیکن بعد میں آ گئے تھے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہاں سے بہت سیکھا, لرن کیا. مجھے پتہ لگا کہ شاعری کو جو ہے نا آپ نے مین سٹریم میں جا کے شاعری کرنی ہے, مرکزی دھارے میں شامل ہونا ہے. جیسے تابش صاحب نے بات کی, تو ساہیوال نے آپ مجھے تو کم از کم پالش کیا اس سطح پہ, اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے کام کرنا. ساہیوال کے ادبی ماحول میں سب سے بڑی اچھی بات یہ تھی کہ حالانکہ بہت سارے ظاہراً صاف ظاہر ہر علاقے میں چھوٹے چھوٹے اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن جب ادبی تقریبات ہوتی تھی تو یہ سارے دوست اکٹھے بھی ہو جاتے تھے. اور پھر اس میں جو ہے ہم جیت امجد اکیڈمی خاص طور پر میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا رول ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میں کبھی کبھی جاتا ہوں. جس وقت آپ بات کر رہے ہیں نا, اس وقت مجلس فکر نو جو ہے نا, وہ اصل وہ ہے. وہ روز نتیب بزم قمر صاحب بھی ایک جو ہے اپنا اجلاس کرتے تھے. بالکل بالکل بالکل. میں اس لیے میں نے کہا تھوڑی سی اس میں یہ جو ساہیوال اکیڈمی ہے نا, یہ تو بعد میں ہم لوگوں نے بنائی, پہلے جو ہے نا اس وقت جب وہ اس وقت مجلس فکر نو تھی, جس نے بہت کام کیا وہاں پہ ادب کے لیے, بہت کام کیا. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ جی اچھا, آپ کے خیال میں شاعر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ کے خیال میں کہ شاعر کو
اپنا رول کس طرح کا ادا کرنا چاہیے معاشرے کہ کی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر کا رول ایز اے ہیومن بینگ جو ہے وہ اس کے جو شاعری ہے وہ ایک ڈلیور کرنے کے لیے ہونی چاہیے، سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے. آپ لوگوں میں مطلب ہے کہ شاعری برائے شاعری نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری جہاں آپ کو ایک لطف سخن کا آپ لطف اٹھاتے ہیں، وہاں آپ کے اندر کی جب تبدیلی لاتی ہے، آپ کو انسان سے محبت کرنا سکھاتی ہے. جب آپ کے اندر یہ قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے، شاعری آپ پر کم از کم جب آپ پڑھیں، مثلا دیکھیں نا آپ مجید امجد کی نظمیں اس وقت کے زمانے کی اس وقت کو منعکس کرتی ہیں. ساہیوال کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو انہوں نے، اب کیا ہے پنواڑی یا مطلب وہ نظمیں درخت کٹ گئے ساہیوال کے، اس نے اس کو فیل کیا. شاعر محسوس کرتا ہے اپنے عہد کو، اور وہ عہد اس کے اندر دھڑکنا چاہیے اور اس کی شاعری میں ڈھلنا چاہیے. میرا وہ تو تو خیال ہے دیکھیں کہ نا، وہ شاعر تو آپ کیا نے کہ پہلے اظہار کیا کہ میری پہلی شاعری وسیلی تھی، کہ آپ نے ہاں جو کچھ بھی ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے معاشرے کو محسوس کیا تو آپ نے وہ والی شاعری کی نا، ہاں کیونکہ اس وقت جو کچھ محسوس ہو رہا تھا جس دور کی آپ نے، وہ اس وقت کی جو شاعری ہے جنرل ضیاء کے دور کی جو ہے وہ اور طرح کی شاعری ہے. اس کے بعد ہاں آپ نے مختلف جگہوں پہ مختلف ادوار میں مختلف شاعری کی، ہاں تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر شاعر کا تو کام یہی ہے نا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی ساتھ کے ساتھ کام کرتا رہے. نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ شاعری آپ کے نزدیک آمد ہے، عطا ہے، یا کیا ہے؟ یہ بڑا عمدہ سوال ہے. مثلا میں کبھی کبھی اس معاملے میں مطلب کیونکہ میں آمد شاید اس لمحے میں ضرور میں کہوں گا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور میرا جی چاہا ہے میں شعر کہوں، مجھ سے ایک شعر بھی نہیں ہوا، کافی دیر 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں بیٹھا رہا ہوں. اور بعض دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اور اچانک میں نے جو ہے نا غزل کہہ لی یا نظم کہہ لی. تو مجھے کہیں، حالانکہ میں شعور کا قائل ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آدمی شعوری سطح پہ لیکن کہیں نہ کہیں ضرور ایسی ہے کہ یہ جو گاڈ گفٹڈ آپ کے پاس ایک شے ہے کہ آپ کے پاس جو مضامین آتے ہیں غیب سے، یہ مضامین خیال، کہیں کہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ آمد کا سلسلہ جو ہے وہ بنتا ہے یا نہیں بھی ہوتا. تو آورت میں بھی ایک شاعر کے کمال فن کے اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ شعر کہہ رہا ہوتا ہے تو اس شعر کو بھی اس انداز میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ شعر اس کا آمد محسوس ہوتا ہے. یعنی وہ ہوتا آورت ہی ہے کہ وہ بنا رہا ہوتا ہے اس شعر کو، لیکن وہ اپنی اس کی اندر تربیت اس سطح کی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ شعر اس کا جو ہے یوں لگتا ہے جیسے اس پر یہ شعر نازل ہوا. لیکن بہرحال دونوں چیزیں ایک دوسرے جڑی ہوئی ہیں. اچھا قمر بھائی یہ بتائیے کہ شاعری میں زبان و بیان پر قدرت تو ایک لازمی حصہ ہے، تو اس کے علاوہ بالکل. اور کون سے لوازمات ہوتے ہیں اس میں جو کہ شاعر کو نبھانے چاہیے تاکہ ایک اچھا شعر جو ہے وہ جنم لے سکے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی زبان و بیان، زبان و الفاظ تو بہرحال ایک شاعری کی بنیاد ہے، بیس ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کسی اچھے شاعر کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ جس عہد میں سانس لے رہے ہیں، اس عہد کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ فرنٹ لائن کے شاعر ہیں، آپ شاعری پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کہیں بھی خلا میں شاعری نہیں کرتے، کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپ اپنے عہد کے شاعری کے ساتھ. تو جہاں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ غزل، مثلا اگر غزل کہہ رہے ہیں تو غزل جہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اب آپ نے اسے آگے کی طرف جانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعر کہنے والے کو اپنا راستہ اس پورے ہجوم میں سے ہٹ کے بنانا ہوتا ہے، اور شعریت کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور دونوں چیزیں، آپ کی روایت بھی آپ کے ساتھ جڑت ہوتی ہے، اور شعر یکسطحی بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے ہاں حمایت بھی، اور وہ میکسیمم جو ہے، اگر وہ کسی کافی دیکھیں نا، ایک غزل میں محدود سے کافی ہوتے ہیں. اب ایک سامنے کافیہ آپ آتا ہے، ایک مضمون آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو یہ ہر شخص کہہ سکتا ہے اس کافی. ایک اچھا شاعر جو میں سمجھتا ہوں، شاید میں اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا شاعر جو ہے نا، وہ یہ کوشش کرے گا کہ اگر یہ کافیہ میرے سامنے آیا ہے تو یہ تو میرے سامنے ہر شاعر اس پر یہی مضمون سوچ لے گا. اب میں یہ کوشش، یعنی میرا خیال ہے کہ اچھے شاعر کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس قافیے سے مختلف نوعیت سے وہ کیسے بات کر سکتا ہے. وہ جو ہے اسے شاید آپ بات کر رہے ہیں کہ جو خیال ہے وہ جی جی، مختلف ہونا چاہیے، منفرد ہونا چاہیے. مطلب تھوڑی سی آپ کی، جسے مجھے کسی لوگوں نے سوال کیا کہ جی یہ شاعر جو ہے آپ جو
لخت لخت شعر ہوتے ہیں اچھے ہونے چاہیے، یا آپ کا ایک مجموعی امپیکٹ؟ میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھے شعر بھی انسان، بڑی خوش قسمتی ہے کہ انسان کے پاس اچھے شعر ہوں، لیکن جیسے آپ کے خد و خال ہوتے ہیں نا، تو اس پوئٹری کا بھی ڈی این اے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قمرزہ شہزاد کی پوئٹری ہے، جب اس کا ڈی این اے کیا جائے تو یہ ظاہر ہو کہ اس میں سے نکلی ہے. اگر آپ نے اچھے شعروں کا ڈھیر لگانا ہے اور آپ کو پتہ لگا کہ ایک شعر آپ نے کہ کسی کا ڈی این اے کسی سے مل رہا ہے، ایک کا ڈی این اے کسی اور سے مل رہا ہے، اچھے شعر تو آپ کے پاس 300-400 ہو جائیں گے، آپ تو لیکن آپ وہی کا والی بات مجموعی کر رہے ہیں امپیکٹ کہ جی اگر اس پہ سے غزل کے اوپر سے نام ہٹا دیا جائے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ قمر رضا شہزاد کی شاعری ہے. سر یہ بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسے آپ اسلوب کہہ لیں، جسے آپ طرز کہہ لیں، جسے آپ اس کا لہجہ کہہ لیں، جسے آپ اس کا ڈکشن کہہ لیں، جسے آپ اس سے شاعر کی جو ایک شناخت ہے، ایک آئیڈینٹی ہے، اس کی شاعری بتائے کہ یہ قمر رضا شہزاد یا کوئی اور بھی شاعر، میں اپنا نام نہیں لے رہا، کہ یہ فلاں نے شعر کہا ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں ہمارے ہاں نا ایک بڑا المیہ ہے، میں کوئی خیر اس پر زیادہ مطلب متنازع بات ہے، لیکن ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سننے والا جو سامع ہے اس کے پاس اس نے ہمارے ہاں کا لسنر جو ہے، جو اگر بازوق لسنر نہیں ہے، اس کے ہاں تو صاف ظاہر ہے کہ اس نے شعر سنا ہے، اسے شعر اچھا لگا، اس نے داد دے دی. لیکن شاعر جو لیو کرتا ہے وہ اپنے ایک نظام شعری سے لیو کرتا ہے، اس کا ایک شعری نظام ہے جو وہ ترتیب دیتا ہے، اور اپنی اس کے اندر ارتقا بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، بیشی بھی ہو سکتی ہے، اس کے یہاں کمزور شعر. اب دیکھیں نا میر کے ہاں دیوان ہے، میر کے کمزور شعر بھی ہوں گے، غالب ایک سلیکٹڈ شاعر یا اور غزل کے شاعر ہے. منیر نیازی جو ہے، اب منیر نیازی کو آپ کو پتہ لگے گا نیازی صاحب ہیں، یہ منیر نیازی ہے. یہ جو ایک خواہش ہے نا ایک شاعر کے، میری خواہش ہے کہ اس کسی اچھے شاعر کو، کسی جو شاعر چاہتا ہے تو وہ اپنی شکل و صورت، اپنے خط و خال کے ساتھ اسے شعری منظر نامے پہ رہنا چاہیے، چاہے وہ خط و خال کسی کو پسند ہو یا ناپسند. اس کا جو مجموعی امپیکٹ ہے وہ ہونا چاہیے. میری تو شاید یہ خواہش ابھرتی ہے جب بھی میں، اور یہ شاید شعوری طور پہ نہیں ہو سکتا، انسان کے اندر ایک اپنی بنت ہے جو اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اچھا قمر بھائی، میں نے آپ کے 4 مجموعے جو پہلے ہیں وہ تو پڑھے ہیں جو ہے، اور آپ نظم بھی اور غزل بھی بہت خوبصورت لکھتے ہیں. آپ کے نزدیک شاعری میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ کیفیت، کرافٹ یا اس کا مضمون؟ اچھا دیکھیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ اس پر ہمارے یہاں نا بڑی بحث ہو چکی ہے، حتیٰ کہ میرا یعنی ظفر اقبال صاحب نے لکھ دیا، وہ یہ بات کرتے کہ جی ان کے خیال نزدیک تو یہ ہے کہ شاعری میں نہ خیال کی مضمون کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اس پر کرافٹ اور پوئٹری جو ہے ایک اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ شاعری پہ چلتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پریزنٹیشن تو ایک صرف لباس ہے، وہ خوبصورت لباس آپ پہنا دیں کہ اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تینوں جگہ چیزیں اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اس شاعری میں مضمون بنیادی اس کا روح ہے، شعر کی روح بنیاد جو ہے وہ اس کے بعد اس کا پیرن، اس کا کرافٹ اور کیفیت جو ہے. کیفیت میں ایک اور طرح کی سرشاری ہے، کیفیت بھی اصل میں مضمون سے ملتی جلتی چیز، وہ آپ محسوس کر رہے ہیں لیکن اس کا لطف سخن جو ہے، مضمون جو ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ فکری سطح پہ بہت یا فلسفیانہ سطح پہ مضمون لے لیتے ہیں، جس سے شعر کا جو ہے جو ایک اس کے اندر ایک نازکی ہے وہ مجروح ہوتی ہے، اور آپ کو صاف ظاہر ہے شعر فلسفہ تو نہیں ہے مکمل طور پہ کہ آپ ایک خبر کو ایک بات کو آپ کر دیں. شعر کے اندر ایک چھوٹی سی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے، ایک نمایاں ہوتی ہے، ایک اس کے اندر کئی جہتیں ہوتی ہیں. شعر کی کیفیت بھی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرافٹ تو صاف ظاہر ہے کہ شاعری کا یہ ایک اچھے شاعر کے لیے بنیادی بات ہے کہ اس کے ہاں اس پر میں تو بالکل میں کرافٹ کوئی مضمون ضائع کر دیتا ہوں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کیونکہ اگر وہ مضمون خوبصورت طریقے سے بیان نہیں کیا گیا تو رہنے دیں. اگر وہ اس کی رواں دواں اس کے شعر کا حسن جو ہے اس کے کرافٹ پہ تو ہے، اور وہ مضمون بھی اگر ہو تو پھر تو وہ آتشہ ہے. خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ مضمون بھی ہو اور اس کے ساتھ صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے شعری نظریات کیا ہیں؟ نظریات کے حوالے سے اگر یعنی شعر کے حوالے سے آپ
میرے ذہن سے ایک بات سنیں گے. ایک تو میں کوئی بہت بڑے یعنی میرا نہیں سمجھتا، میں سمجھتا کہ شعر کسی بہت بڑی نظریہ سازی اس کا آبجیکٹو ہے. شعر یقیناً فکشن میں یا اس میں وہ کیونکہ جو لوگ اپنے پیچھے ایک نظریہ رکھتے ہیں وہ پھر اس پہ فن پہ اپلائی کرتے ہیں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فن جو ہے بیسیکلی وہ اس کا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ میرا جو نظریہ شعر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جنرلی بات تو یہی ہے کہ ہم ایک سوسائٹی کو جو بھی آرٹسٹ ہے وہ اپنے بھی کسی بھی آرٹ کے ذریعے وہ اس سوسائٹی میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو کچھ دے کے جاؤں جو لوگوں کے کام آئے کسی نہ کسی حوالے سے. تو میرا نظریہ شعر بھی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میں اپنے شعر کے ذریعے وہ کچھ ڈیلیور کر جاؤں جس سے کچھ لوگوں کے اندر اگر ان کے چینج آ سکتی ہے اور وہ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یار یہ شعر جو ہے ایسا ٹول بھی بن سکتا ہے جو ہمیں ہماری زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے، ہمیں جو ہے کسی راستے پہ گامزن کر سکتا ہے، ہمارے لیے کوئی جہاں وہ لطف سخن دے گا وہاں ہماری زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے. میں ایسے ایز اے مبلغ شاعر کو نہیں لیتا کہ وہ ایز اے مبلغ اس کا تبلیغ ہی کام ہے، بالکل نہیں. شاعر کا کام تبلیغ نہیں، شاعر کا کام تو ایک یعنی وہ ایسے استاد کی طرح ہے کہ وہ باتیں تو آپ کے سامنے خوبصورت کر رہا ہے لیکن اندر اس کے بین سطور ایسی بات بھی ہے جہاں وہ اپنے جو ہے پڑھنے والے کو چینج بھی کرتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاعری تبدیلی لانے کا ایک میرا نظریہ ہے کہ شاعر جو ہے تبدیلی لائے سوسائٹی میں، ایک پازیٹیو چینج لانے کا ایک ٹول کے طور پہ کام کرے. اچھا کمال بھائی، یہ جو غزل میں حید کے تجربات ہیں اس کے متعلق کچھ بتائیے. یہ دیکھیں اپنا رضا بھائی، میں غزل کے معاملے میں تھوڑا سا آپ سے مجھے کہہ لیں کہ میں روایتی آدمی ہوں یا نہیں ہوں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ غزل کا جو فارمیٹ ہے نا وہ جب سے غزل شروع ہوئی ہے وہ اپنے فارمیٹ میں وہ کافی ردیف کے ساتھ ہی اس کا حسن جو ہے غزل کو جس وقت بھی آپ اس میں حیات کے تجربے کریں گے تو وہ غزل نہیں رہے گی. غزل کو اگر آپ نے ہاں کر لیں، آپ کے پاس بڑے آپشن موجود ہیں آرٹ میں، آپ نظموں میں جائیں، آپ اور بہت ساری چیزیں ہیں. غزل کا جو بنیادی حسن ہے آپ دیکھیں، غزل ابھی تک مقطع اور مطلع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. حالانکہ ایک شعر اکائی ہوتا ہے، ہر شعر اپنی جگہ اکائی ہوتا ہے. اگر آپ 3-4 شعر بغیر مطلع مقطع کے بھی رکھ دیں شعر ہوں گے. لیکن آپ جب غزل کا ذکر کرتے ہیں تو غزل میں ایک مقطع ہے، ایک غزل کا مطلع ہے اور اس میں اس کے قوافی ہیں. میں غزل میں حیات کے تجربوں کو میں کہتا ہوں غزل میں بذات خود ایک اچھا مضمون، ایک اچھا تجربہ ہے، ایک اچھی بات، ایک نئی بات، ایک نیا تجربہ ہے. وہ لے کے آئے اس کے فارمیٹ کے اندر ہی. اس کے جو ہے وہ باقی مجھے نہیں، میں شاید اسے قبول نہیں کر پاتا. اچھا یہ جو ایک غزل مسلسل ہے اور ایک نظم ہے، اچھا ان دونوں میں آپ کیا فرق کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں دونوں میں وحدت تاثر تو موجود ہے، تو کیا یہ پھر غزل مسلسل اور نظم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اب آپ دیکھیں، آپ نظم کو ذرا دیکھیں. اب نظم جس وقت پابند نظمیں تھیں اس وقت ایک غزل مسلسل کسی کیفیت میں بھی تھی، نظمیں میں آ رہی ہیں، اس میں قوافی بھی آ رہے ہیں اور لوگ شعر بھی کہتے آ رہے ہیں اور ایک موضوع پہ نظم بھی کہتے آ رہے ہیں. البتہ غزل میں ضرور یہ میں سمجھتا ہوں آج کا جو نیا غزل وہ ہے اس نے تھوڑی سی جو ہے نا اس میں بہت خیال رکھا ہے. جو اچھا شاعر ہے مثلا اگر اس نے غزل شروع کی ہے، مثلا اس نے اس کے ہاں پہلے شعر میں تو یا میں استعمال کرتا آ رہا ہے تو 5 شعروں میں یا 7-8 شعر میں تو یا میں، وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ اس نے تو استعمال کیا تو ہم لے آئے گا یا تم لے آئے گا، وہ ایک کیفیت لے کے آتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ شعر غزل مسلسل دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک یعنی کنٹینیوٹی، ایک شعر کو دوسرے شعر کے ساتھ جوڑ دینا، مضامین فضا تو ممکن ہے آپ کی ایک ہو سکتی ہے لیکن غزل کا شعر بلا شبہ اپنی طرح ایک اکائی ہے، اسے اکائی ہی رہنا چاہیے، اسے ایک مکمل مضمون کی شکل میں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اسے غزل سے نکال کے غزل مسلسل مثلا اگر آپ اسے کہتے ہیں اسے نکال کے علیحدہ کر دیں، اگر باقی اوپر شعر اور نچلا شعر اس کے ساتھ جڑے اس مضمون ہی ظاہر نہ ہو کہ کیا بات کہنا چاہ رہا تھا شاعر جی، وہ دوسرا شعر پڑھیں. تو غزل مسلسل کہی ہے لوگوں نے. مثلا جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجربے ناصر کاظمی نے پہلی بارش کی یا اور اس کے مطلب مسلسل آپ ایک کافی ردیف میں غزل کہتے ہیں اور 300-400 شعر کہے ہیں، لیکن آپ ان میں دیکھیں گے کہ اس غزل مسلسل میں
ان کے شعروں میں علیحدہ وہ اپنے طور پر اکائی کے طور پر بھی موجود ہے. نظم جب کہ اکائی کے طور پر موجود نہیں, نظم جب کہ جو ہے وہ تمام ہر شعر اکائی کے طور پر موجود نہیں ہوتا, ایک دوسرے سے جڑا ہوا. اس انداز میں تو غزل اچھی بھی لگتی ہے بعض اوقات, بعض دفعہ نہیں بھی. اچھا یہ بتائیے کہ جو شعری تجربے کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ یعنی کہ جو نظم یا غزل ہے وہ آپ سے کس طرح ہم کلام ہوتی ہے؟ وہ کیفیات جو جس میں رہتے ہوئے آدمی شعر کہہ رہا ہوتا ہے, وہ کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ یہ میں اپنا تجربہ تو بتا سکتا ہوں کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں. مثلا میری اپنی جو کیفیت ہے جب میں شعر کرتا ہوں تو میں یعنی مجھے شاید محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں ہوں جہاں بہت ساری چیزیں جو ہے نا میرے ساتھ ہم کلام ہیں, حتیٰ کہ میں یعنی بالکل شاید ممکن ہے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شاعروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہو, میں یعنی آپ اپنے آپ سے نکل جاتے ہیں اور باہر آپ ایک اور نئے کسی دنیا میں ہوتے ہیں جہاں بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی ہیں. ان سے آپ کا کہیں آپ خود سے کلام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے آپ بھی ایک علیحدہ ایک شخصیت کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا, آپ خداوند کریم کی ذات سے لے کے ہر مخلوق سے, ہر جاندار غیر جاندار شے کے ساتھ کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں, آپ بول رہے ہیں اور ان کی دکھ سن رہے ہیں یا اپنے دکھ سنا رہے ہیں. اچھا, وہ ایک کیفیت جب آپ پر طاری ہوتی ہے تو آپ اس کو شعری اس پہ ڈھال رہے ہوتے ہیں. اب اس میں بعض اوقات بات بڑھ رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ نہیں بڑھ رہی ہوتی, لیکن ایسا ہوتا ضرور ہے کہیں آپ گزشتہ زمانے میں ہوتے ہیں. اچھا, میں عجیب بات ہے رضا بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے 3 زمانوں میں لیو کر رہا ہوتا ہے. ایک تو وہ جس زمانے میں موجود ہے خود, میں اپنی کیفیت میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اثر میں موجود, کہیں میں ماضی میں بھی لیو کر رہا ہوں. میرے سامنے میرے اساتذہ اور میرے وہ فلسفے, وہ سوچیں, وہ چیزیں موجود ہیں جو میں نے دیکھی بھی نہیں, جو میں نے پڑھی ہیں, جو مشاہدے میں آئی ہیں, جو میرے ذہن میں یا جو میرے لاشعور میں. ایک آنے والے زمانے کی چیزیں جو مجھے نہیں پتا, لیکن کہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آج سے میں 1000 سال بعد بھی کہیں موجود ہوں اور میں ان چیزوں کو بھی کہیں محسوس کر رہا ہوں, اور وہ ساری کیفیات مل کر میرے شعر کو نا بناتی ہیں. اور یہی تینوں عہد میرے شاعری میں میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے بولتے ہوئے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں 3 زمانوں میں پھر رہا ہوں. اب بنتی ہے بات نہیں بنتی. اچھا یہ بتائیے کیا جو شاعری کی مختلف حیتیں ہیں, آپ کس میں بآسانی اپنا مطمع نظر بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں اب بڑی حیران کن بات ہوگی آپ کی, نظموں کی میری کتاب آ رہی ہے. میں جب بہت دکھی ہوتا ہوں یا میرے پر بہت زیادہ کوئی شدت سے کوئی واقعہ اثر کرتا ہے, جب ڈائریکٹ میں مطلب ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ گریے کی شکل میں, میں نا نظم اترتی ہے, میں نظم کہتا ہوں اس عالم میں. اس میں بعض دفعہ براہ راست نظم بھی ہو جاتی ہیں, بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی, تو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ نظم کہہ کے میں ہلکا پڑتا ہوں. کسی وقت غزل نہیں تھی, اب غزل بھی ویسی ہونے لگی ہے. پہلے شروع میں غزل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع میں غزل جب میں کہتا تھا تو وہ ایک میکینیکل سٹرکچر تھا کہ مجھے یہ تھا کہ میں نے یہ شعر کہنا ہے. لیکن اب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں, گزشتہ میں جب میری پچھلی کتاب, میں پہلی دوسری کتاب, حالانکہ مجھے پیاسپرا مشکیزہ کو بہت مطلب اس زمانے میں نے جب غزلیں کہی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے ذہن میں ایک تھا کہ میں نے غزل کہنی ہے, اور میرے ذہن میں ایک شاید فنکاری آپ جسے کہتے ہیں فن تھا. اب میں فن سے نکل کے اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بات کہنی ہے, اپنی بات کہنی ہے, اور مجھ پر جب وہ اپنی بات آئے گی تو میں غزل میں اتاروں گا. مجھے غزل میں اب لطف آنے لگا ہے. اب میں غزل میں بھی اسی طرح مکالمہ کرتا ہوں جیسے میں نظم میں کرتا ہوں. غزل میں ذرا یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ہٹنا پڑتا ہے اپنے اس پورے, یعنی آپ کو کہیں اور جانا پڑتا ہے, اور آپ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے چھپا کے کہنی پڑتی ہے. مجھے لطف تو غزل میں آتا ہے, سیدھی بات ہے, سچی بات ہے. اچھا, زیادہ آسانی محسوس اب ایک آخری سوال جو آپ کے استاد محترم ظفر اقبال کے بارے میں ہے کہ ظفر اقبال نے اپنے کالموں میں کہیں تو آپ کی شاعری کی بہت تعریف کی اور آپ کو اپنی توسیع قرار دیا, اور کہیں بد تعریفی کی انتہا کر دی. انہوں نے ایک اس قسم کا رویہ جو ہے, ایک آپ کے ساتھ اور ایک
افضال نوید کے ساتھ، یہ دونوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کیا۔ اچھا، ایک جو اس بارے میں جو سوال بنتا ہے کہ آپ ان کے مقلد ہیں، اور جب تک آپ ان کی تائید میں شعر یعنی کہ ان کی طرح شاعری کرتے رہے تو آپ ان کی توسیع تھے، لیکن جب آپ نے ان سے ہٹ کے اپنا ایک الگ مقام بنانے کی کوشش کی، اپنا اسلوب الگ کرنے کی کوشش کی، تو آپ کی جو شاعری ہے وہ جو ہے وہ بد تعریفی میں آنا شروع ہو گئی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور آپ میں بالکل سچ کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ کیونکہ ادبی آپ کا یہ ایک ہسٹوریکل بات ہے اور ہسٹری کی بات ہے۔ میں ظفر صاحب سے اگر میری انسپریشن تھی تو ظفر صاحب کی انسپریشن صرف ایک تھی، جو مجھے وہ ظفر صاحب نہیں تھے، کیونکہ ظفر صاحب بنیادی طور پر میرے سامنے تھے، کہ ان کے ہاں جو مصرع بنانے کا ہنر تھا وہ مجھے انسپائر کرتا تھا، لیکن ظفر صاحب نے یہ خود ایجاد نہیں کیا تھا، اس سے پہلے یہ مصرع بنانے کا ہنر غالب کے ہاں تھا۔ لیکن چونکہ میرا مطالعہ، آپ جب شاعری کرتے ہیں تو آپ نزدیک کی شاعروں کو پہلے پڑھتے ہیں، کلاسک کو میں نے بات، تو میں نے ظفر کو پڑھا، ظفر کے جو مصرع بنانے کا ایک ہنر تھا وہ اچھا لگتا تھا کہ یہ مصرع، لیکن یہ مصرع بھی ظفر نے آغاز نہیں کیا تھا، مصرع پہلے بھی ایک کرافٹ جو ہے موجود تھا۔ اب ہوا یہ کہ صاف ظاہر ہے کہ ظفر صاحب نے میری کتاب جب ان کے پاس گئی، میرے سے وہ مجھ سے آگاہ نہیں، بلکہ میں آپ کو ظفر صاحب سے تعارف کرتا ہوں۔ ظفر صاحب کی کتاب سے پہلے میں ساہیوال میں ایک مشاعرہ پڑھ رہا تھا، اب یہ بڑی دلچسپ بات، ظفر صاحب صدارت کرتے تھے، ظفر صاحب نے، میں نے ایک غزل سنائی، ظفر صاحب کہنے لگا ایک اور غزل سنائی، بڑی تعریف کی ظفر صاحب نے، میں نے ایک اور غزل سنا دی، ینگ تھا میں بالکل۔ اس کے بعد مشاعرہ ختم ہوا، ظفر صاحب نے مجھے کہا کہ جی مجھے کچھ غزلیں دیں، میں نے انہیں کچھ غزلیں پوسٹ کر دی، اس وقت وہ نوائے وقت میں کالم لکھتے تھے، انہوں نے کالم لکھا نئے شاعر کا ظہور، یعنی پورا کالم میری شاعری ان میں لکھی اور لکھا کہ نئے شاعر کا ظہور، اور اس کالم میں یہ لکھا کہ جی ایک بڑا شاعر جو ہے وہ چلوا گر ہوا ہے۔ اچھا، ینگسٹر کے لیے ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے، میں ہی کیوں نہ، مجھے اس عمر میں آ کے احساس ہے، ینگسٹر جو ہے جو تعریف، جب سینئر اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ظفر صاحب سے سچی بات ہے کہ ان کی شاعری مجھے آب رواں کے حوالے سے ہمیشہ اچھی بھی لگی تھی، ان کی تعریف مجھے اچھی بھی لگی، میں نے جو ہے ان کے اس کالم سے بھی مجھے بڑی انسپریشن ملی۔ اچھا، بعد ازاں ظفر صاحب نے مجھے فلیب جو ہے اس کتاب پر لکھا، انہوں نے ایکسٹینشن کا لفظ استعمال کیا، تو مجھے دوستوں نے کہا کہ یار یہ انہوں نے ایکسٹینشن لکھا ہے، آپ کے ظفر کے ساتھ شاعری ڈفرینٹ ہے، وہ آپ کے یہاں کچھ اور بات ہے، تو اس نے توسیع لکھ دیا ہے۔ میں نے کہا یار یہ ظفر صاحب کی رائے رہنے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، شاید میں اس وقت شاید فخر بھی محسوس کر رہا تھا، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی، جو آپ نے بات دوسری کہی ہے، میں ظفر صاحب کا اب بھی احترام کرتا ہوں، لیکن ایک بات جو اس کے بعد انہوں نے، میں رابطوں میں دراز، آپ رضا بھائی سست آدمی ہوں، ظفر صاحب کا ینگسٹرز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پھر وہ ینگسٹر ان کے ساتھ لنک رہتے ہیں، مسلسل ان کے ایک تعریف کے رہتے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ انہیں آگے پھر لے کے بھی چلتے رہتے ہیں کالموں میں اپنے، جیسے ان کا سٹائل۔ میرے ساتھ رابطہ کبھی کبھی ہو جاتا تھا، کبھی نہیں بھی ہوتا تھا، تو شاید انہوں نے یہ بات محسوس کرتے ہوں کہ یہ قمرزہ شہزاد جو ہے یہ زیادہ جو ہے مجھے جو ہے میرے ساتھ اس کا رابطہ نہیں رہتا، تو انہوں نے جب میری دوسری تیسری کتاب آئی تو اس پر انہوں نے جو ہے یہ مضمون لکھا۔ اچھا، یہ مضمون جب لکھا، نہ مضمون نہیں لکھا، تیسری کتاب میں مضمون نہیں لکھا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے اپنی غزلیں بھیجیں کچھ، میں نے انہیں غزلیں بھیج دی، انہوں نے جو ہے نا اس غزلوں کے حوالے سے تھوڑا سا اختلافی، جیسے آج جو آپ بتا رہے ہیں لکھا، مجھے دوستوں نے کہا جی ظفر اقبال نے لکھا، میں نے کوئی بات نہیں، میں نے ظفر صاحب کو یہ خط، بالکل یہ خط لکھا، لیکن اس میں ایک بات لکھی جو یقین کریں میں آپ کے اس میں کالم میں اور آپ کی اس لائیو گفتگو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں، جن دنوں ظفر صاحب نے کالم لکھا، میرا اس سے پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا موٹر سائیکل کا، اور میں گھر پڑا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کالم آیا۔ ظفر صاحب نے، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کالم آیا کہ نہیں، میں تو میرے سر میں چوٹ لگی تھی۔ اس کے بعد ظفر صاحب نے ایک دوسرا کالم لکھا، جی مجھے پتہ لگا ہے کہ میرا کالم پڑھ کر قمرزہ شہزاد کا ایکسیڈنٹ۔ میرے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ اور خدا نہ خاصا کالم کیا، میری شاعری ساری رد ہو جائے تب بھی مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا۔
اب بھی میں آپ کو واضح طور پہ یہ بتانا، یعنی رضا بھائی کہہ رہا ہوں کہ میری ساری شاعری رد کر دی جائے مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا کہ میں کیا ہو گیا، شعر کہتے ہو. تو میں نے ظفر صاحب کو خط لکھا کہ ظفر صاحب میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ نے جو رائے دی ہے میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں کہ آپ نے آپ کی بھی رائے ہے، آپ کو حق ہے آپ رائے رکھیں میری شاعری کے بارے میں، آپ کی اچھی رائے یا جو بھی، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ کا کالم پڑھ کے میرا ایکسیڈنٹ. میں نے ٹیلی فون پہ بھی انہیں یہ بات کی، انہوں نے یہ خط خیر شائع کر. اس کے بعد بھی مجھے گاہے بگاہے مطلب مختلف ملے، میری غزل بھی بعد میں شامل کر دیتے ہیں کبھی کالم میں، کبھی ذکر بھی کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ ظفر صاحب میں ایک پرابلم تو ہے، وہ چاہے میں بہت احترام کرتا ہوں ان کے، کہ جو ان کے ساتھ جڑت رہے گی، جو ان کے ساتھ ان کے وہ کرتے رہیں گے تو وہ ان کو اچھا نئے لوگوں کو بھی وہ اس لیے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ نئے لوگ جو بچے ہوتے ہیں نئے شعر کہنے والے، جب انہیں ظفر اقبال کالم میں لکھتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید سند کی، جیسے کسی زمانے میں یہ سند ہوتی تھی کہ فنون میں جو شائع ہو گیا اسے شاعر ہونے کی سند ملتی. قاسمی صاحب نے ہمیں، میں نے اپنے آپ کو اس وقت شاعر سمجھا جب قاسمی صاحب نے میری غزلیں شائع کرنی شروع کی، مجھے قاسمی صاحب سند لگے کہ جی قمر بھائی جی. تو میں ظفر صاحب کی بات ہو رہی تھی. اچھا آپ کو اس میں دلچسپ بات ایک اور سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے گی، یہ بھی ایک ہسٹوریکل، یہ بڑی وہ بات ہوگی. ایک شاعر ہے ناروے میں ضمیر طالب، وہ ظفر صاحب کے بڑے مداح ہیں. مجھے ایک دن کہنے لگے میں ظفر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا چلو میں لے جاؤں گا آپ کو. کہتا میں کبھی نہیں گیا. تو مجھے نا گاڑی انہوں نے، وہ گجرات میں ان کا گھر تھا، میری پوسٹنگ بھی وہی تھی. اب میں یہ آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ مثال کیسے کہاں سے کہاں سفر. شاعر بہت وہ ضمیر طالب بہت اچھے شاعر. وہ نا ضمیر طالب کو میں جو ہے اسی گاڑی میں ظفر صاحب کے پاس آ گئے. ظفر صاحب فارم میں اپنے فارم ہاؤس میں تھے. ظفر صاحب نے وہ اتنا مداح تھا کہ اس نے ظفر صاحب کے گھٹنے پکڑ کے اپنی تصویر کھینچو، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، اور وہ تصویر اس نے پھر فیس بک پہ بھی لگائی. اس کے بعد ضمیر طالب ماشاءاللہ ہمارے اچھے شاعر ہیں، میں یہ نہیں کہتا، ضمیر طالب کی ہر ہفتے میں 2 یا 3 غزلیں ان کے کالم میں ہوتی. اب یہ نہیں ہے کہ ضمیر طالب اچھے شاعر نہیں ہیں، اچھے شاعر اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن صاحب ظاہر ہے ظفر صاحب تک جو رسائی حاصل کرتا ہے یا ظفر صاحب کے ساتھ جو ذرا محبت کا، اور ظفر صاحب کے ساتھ اسے کہہ لیں کہ ذرا تعریف میں جاتا ہے تو وہ زیادہ مطلب انکریج کرتے ہیں. اچھا چلو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہر شخص کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، اپنے دوست نادوست ہوتے ہیں، لیکن میں اتھارٹی نہیں تسلیم کرتا کسی بھی شہر. اب اس عمر میں آگے میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ کی وضاحت ہو گئی اس سلسلے میں کہ آپ جو ہے ظفر اقبال کے مقلد نہیں ہیں. نہیں بالکل نہیں. قمر بھائی یہ ہمارا آخری سیگمنٹ جو ہے اس میں ہماری آپ سے چاہت ہوگی کہ آپ اپنا کچھ کلام ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں، تو کچھ عنایت کیجیے. بالکل. جو آخری غزل سے آج جو میں نے لاسٹ آخری غزل کہی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو مجھے پتہ لگے کہ میں یہ جو بارگاہ کے بعد شاعری جو ہے اس میں سے جو چل رہی ہے وہ جو آنے والی کتاب ہوگی، کہ یہی تو ایک رکاوٹ ہے راستے سے ہٹا. یہی تو ایک رکاوٹ ہے راستے سے ہٹا. یہی تو ایک رکاوٹ ہے راستے سے ہٹا، کسی بھی طرح مجھے میرے سامنے سے ہٹا. واہ 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 واہ. یہی تو ایک رکاوٹ ہے راستے سے ہٹا، کسی بھی طرح مجھے میرے سامنے سے ہٹا. یہ زندگی بھی کسی دن سرک ہی جائے گی، یہ زندگی بھی کسی دن سرک ہی جائے گی، تو اس پہاڑ کو اے دوست حوصلے سے ہٹا. واہ واہ. تمام دوست کھچے جا رہے ہیں موت کی سمت، تمام دوست کھچے جا رہے ہیں موت کی سمت، برا نشہ ہے انہیں اس برے نشے سے ہٹا. واہ واہ. تمام دوست کھچے جا رہے ہیں موت کی سمت، برا نشہ ہے انہیں اس برے نشے سے ہٹا. نہ جانے کون سے پل تو بھی جگمگا اٹھے، نہ جانے کون سے پل تو بھی جگمگا اٹھے، کچھ اور دیر نہ اپنی نظر دیے سے ہٹا. واہ واہ واہ. نہ جانے کون سے پل تو بھی جگمگا اٹھے، کچھ اور دیر نہ اپنی نظر دیے سے ہٹا. یہاں کچھ اور بھی چہرے ہیں دیکھنے والے،
یہاں کچھ اور بھی چہرے ہیں دیکھنے والے، ذرا سی دیر توجہ تو آئینے سے ہٹا. واہ واہ. یہاں کچھ اور بھی چہرے ہیں دیکھنے والے، ذرا سی دیر توجہ تو آئینے سے ہٹا. یہ شش جہات یہ کونوں مکان زمین و فلک، یہ شش جہات یہ کونوں مکان زمین و فلک، ہر ایک شے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا. واہ. یہ شش جہات یہ کونوں مکان زمین و فلک، ہر ایک شے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا. اور آخر میں چند شعر میں 4-5 بس آپ کو سنا کے جانا چاہوں گا کہ یہ بھی میں اسی لیے آپ کو کہ یہ تازہ، یہ سب پرانا نیا سب یہی رہ گیا، سب پرانا نیا سب یہی رہ گیا، کوئی ایسا بھی ہے جو ہنسی رہ گیا. واہ واہ واہ. سب پرانا نیا سب یہی رہ گیا، کوئی ایسا بھی ہے جو ہنسی رہ گیا. مل نہ پائے ازل اور ابد عمر بھر، مل نہ پائے ازل اور ابد عمر بھر، وہ کہیں رہ گیا میں کہیں رہ گیا. واہ. مل نہ پائے ازل اور ابد عمر بھر، وہ کہیں رہ گیا میں کہیں رہ گیا. ایک وعدے کی رسی نہ ڈھیلی ہوئی، ایک وعدے کی رسی نہ ڈھیلی ہوئی، وہ جہاں رہ گیا میں وہیں رہ گیا. واہ واہ. ایک وعدے کی رسی نہ ڈھیلی ہوئی، وہ جہاں رہ گیا میں وہیں رہ گیا. چھوڑنے کے علاوہ میرے پاس بھی، چھوڑنے کے علاوہ میرے پاس بھی، کیا کروں کوئی رستہ نہیں رہ گیا. چھوڑنے کے علاوہ میرے پاس بھی، کیا کروں کوئی رستہ نہیں رہ گیا. اور جو کسی سے ملاقات کرتا نہیں، جو کسی سے ملاقات کرتا نہیں، مجھ میں اب ایک گوشہ نشیں رہ گیا. جو کسی سے ملاقات کرتا نہیں، مجھ میں اب ایک گوشہ نشیں رہ گیا. ناخنوں سے خرشتا ہوں میں خاک، آخری شعر کہ ناخنوں سے خرشتا ہوں میں خاک کو، جانے کیا میرا زیر زمین رہ گیا. پہلے کہ آپ کو ہم چھوڑیں تو یہ جو میں نے پہلا شعر آپ کے لیے تعارف سے پہلے پڑھا تھا، میں رب نور سے محو کلام ہوں سر شام، سو اے چراغ دعا تو بھی درمیان سے نکل. یہ غزل دوبارہ یہ سنا دیجیے دوبارہ. ہاں. رستے ٹوٹتے گرتے ہوئے جہاں سے نکل، لرزتے ٹوٹتے گرتے ہوئے جہاں سے نکل، زیادہ خوف زدہ ہے تو اس مکان سے نکل. لرزتے ٹوٹتے گرتے ہوئے جہاں سے نکل، زیادہ خوف زدہ ہے تو اس مکان سے نکل. اور میں رب نور سے محو کلام ہوں سر شام، میں رب نور سے محو کلام ہوں سر شام، سو اے چراغ دعا تو بھی درمیان سے نکل. میں رب نور سے محو کلام ہوں سر شام، سو اے چراغ دعا تو بھی درمیان سے نکل. اچھا میں سچی بات ہے کہ میں براہ راست بول رہا ہوں، مجھے شعر یاد نہیں آ رہے اپنے، یا تو میں اتنا کافی ہے. تو قمر رضا شہزاد بھائی، آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ادبستان کے ناظرین کے لیے روبرو رضا صدیقی کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے. آپ کا بہت شکریہ. بہت محبت رضا بھائی. اور یقین کریں میں ادبستان کو میں چند جملے کہنا چاہوں گا. آپ نے جس انداز میں ادبستان کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں، اور یہ ابھی تو کسی کو محسوس نہیں ہو رہا نا، یہ چیزیں گزر رہی ہیں. میں ساہیوال کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا اسی ادبستان کے. ساہیوال میں نا کچھ دنوں مجید امجد اکیڈمی نے 3 گھنٹے کا ایک پروگرام جو ہے یہ کہا کہ ہم ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے 3 گھنٹے کی اس دور کے جعفر شرازی، گوہر ہوشیار پوری، حاجی بشیر احمد، شوکت ہاشمی، ان تمام کے وہ پروگرام ریکارڈ کیے. اب وہ دنیا سے نہیں چلے گئے، لیکن وہ ریکارڈ جو ہے ان کی گفتگو، شخصیت، ان کی شاعری، میں یہ سمجھتا ہوں رضا بھائی آپ نے جو پروگرام کیے ہیں یہ ابھی تو شاید انہیں اس طرح نہیں دیکھا جائے گا، لیکن ان کی جو ایک خاص طور پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ حوالے کے طور پہ جب یہ پروگرام بنیں گے نا، جو گفتگو، جو بات چیت، وہ نہایت اہم ہوگی.
آئندہ آنے والی ریسرچ میں یہ ادبستان جو ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی یونیورسٹی کو موقع ملے تو ادبستان کے ہونے والے مضامین اور ادبستان کے ہونے والے پروگرام پر ایک ایم فل کا پروگرام انہیں ضرور کرنا چاہیے. میں اپنے ان اساتذہ کو جو یونیورسٹیز میں موجود ہیں وہ اگر یہ پروگرام سنیں تو ادبستان نے اپنی آپ نے جتنے مضامین پڑھ چکے ہیں اور جتنے ریکارڈ کر چکے ہیں ان پر اگر وہ چاہیں تو ایک بہت بڑا ریسرچ پیپر بن سکتا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بڑے ہمارے جو چینل کو، یہ بلا شبہ اس وقت ادبستان، اس وقت پاکستان، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردو لکھنے پڑھنے والوں میں دنیا میں یہ واحد چینل ہے جو مسلسل جو ہے لٹریری، اور آپ اس پر کام کر رہے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. خداوند کریم آپ کو اسی طرح آگے مزید کام کرنے کی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ.